پتہ کیا چل رہا ہے کہ آدمی عبادت کم کر رہا ہے، شیطانی زیادہ کر رہا ہے، عبادت کم کر رہا ہے، چوری زیادہ کر رہا ہے، عبادت کم کر رہا ہے، بے ایمانی زیادہ کر رہا ہے، عبادت کم کر رہا ہے، کسی کی چغلخوری زیادہ کر رہا ہے، عبادت کم کر رہا ہے، اپنے بھائی کی برائی زیادہ کر رہا ہے. تو یہ بتاؤ تم کو عبادت کے لیے یہاں پیدا کیا گیا ہے اور تمہارے کارنامے کیا ہیں؟ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، کیا تم اچھائی کی طرف جا رہے ہو یا برائی کی طرف جا رہے ہو؟ ارے مرنا ہے نہیں مرنا ہے؟ ہر چیز کو آدمی غلط ثابت کر سکتا ہے لیکن موت کو کوئی غلط، دنیا کا کوئی بھی دھرم ہو موت کو غلط ثابت نہیں کر سکتا. سب کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور جب موت آئے گی لوگ کہتے ہیں ارے مرنے کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. مرنے کے بعد جو ہوگا وہ زور سے بول رہے ہیں. چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، ڈرو مت، میں چندہ نہیں مانگوں گا، چندہ نہیں مانگوں گا آپ سے. جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. تو جہاں دکھلانے والی چیز ہے وہاں تو تم دیکھ ہی نہیں پا رہے ہو، اور جب تمہاری جگہ تبدیل کر دی جائے گی، ایسے جگہ پر پہنچ جاؤ گے جہاں تمہیں ایک لمحات کے لیے، سیکنڈ منٹ کے لیے فرصت نہیں ملے گی، تو وہاں کیا دیکھو گے؟ کیا دیکھو گے بھائی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک فارمولہ سمجھا رہا ہوں. صبح جب سورج نکلتا ہے تو سورج بچہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی جگہ سے نکلتا ہے دنیا میں نمودار ہوتا ہے. اس کی روشنی بڑی ہلکی ہوتی ہے، اس کی دھوپ بڑی لیکن اجالا دیتا ہے. اور 4 گھنٹے کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے کہ سورج جوان ہونے لگتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ تو میں آواز کھینچ رہا ہوں. سورج جو ہے شباب پر آنے لگتا ہے، اور جب شباب پر آتا ہے تو اس کی تمکنت اتنی بڑھ جاتی ہے، اس کی تپش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان کو اس کو برداشت کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو اس کو بولتے ہیں زوال کا وقت. کیا بولتے ہیں؟ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، بیچ آسمان میں جب پہنچتا ہے تو اس کو بولتے ہیں زوال کا وقت. اب اس کی عمر کیا ہوئی؟ آدھی ہو گئی. کیا ہوئی؟ آدھی ہو گئی. اب زوال کے وقت کے بعد وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب نیچے کو پہنچنے لگتا ہے. اور جب نیچے کو، ایک میں مثال دے رہا ہوں، حالانکہ سورج کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، سورج کبھی، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت ہے، سورج کبھی بوڑھا نہیں ہوگا. ایک مثال دے رہا ہوں. اور جب وہ سورج جو ہے ڈھلان پر پہنچتا ہے تو اس کی روشنی کم ہونے لگتی ہے، تپش کیا ہوتی ہے؟ کم ہونے لگتی ہے. اور یہاں تک کہ جب وہ غروب کے قریب پہنچتا ہے تو بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، اس کی حیت بدلتی ہے. حیت اس لیے بدلتی ہے دنیا والوں کو سورج میں کبھی نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، اس کے تپش میں وہ جیسا ہے ویسے ہی رہتا ہے. لیکن حالات دنیا کے تبدیل ہونے لگتے ہیں. کہاں کے تبدیل ہوتے ہیں؟ دنیا کے تبدیل ہوتے ہیں. آخرت کے حالات تبدیل نہیں ہوتے، وہ جیسا تھا ویسی ہی ہے اور ویسے ہی رہے گا. جتنی تپش اس میں ہے وہ برقرار ہے، لیکن حیت بدل گئی. انسان بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا، لوگوں کو کہنا ہوتا ہے یہ پرورش پا رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اس کی عمر لمبی ہو رہی ہے. لیکن تواریخ سے ہم نے پوچھا تو بتایا کہ جیسی پیدا ہوا دنیا میں آیا اس کی زندگی کم ہونے لگی. الٹا کیا ہوئی؟ کم ہونے لگی. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم سے پہلے رب کائنات نے جنات کو پیدا فرمایا صرف عبادت کے لیے، اور جب جنات نے عبادت کیا رب کی، اس کے بعد میں رب کائنات نے انسان کی تخلیق فرما دیا، اور انسان کی تخلیق فرمانے کے بعد اسے اشرف المخلوقات کا لقب دے دیا. اشرف
مخلوقات کا لقب دے دیا کہ سارے مخلوقوں میں انسان ایک ایسا ہے کہ سب سے زیادہ اشرف ہے، بالا ہے، برتر ہے، بہتر ہے۔ تو یہ بہتر انسان جس کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور یہ انسان اپنی حیت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، دنیا کے لہو و لعب میں پھنسا ہوا ہے۔ میرے دوست، آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ میں نے جو ابھی قرآن مقدسہ کی آیت پڑھی اس کا مطلب یہی ہے کہ قسم ہے زمانے محبوب کی کہ ہم خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ میں نے قرآن مقدسہ سے پوچھا کہ اے قرآن ذرا یہ تو بتا کہ ہم کیسے خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ آج کے زمانے کے لوگ، اس سے پہلے کے لوگوں کو دیکھا گیا، وہ فصحی مڑیا میں رہتے تھے، وہ گھر کا مکان بنا کر کے رہا کرتے تھے، لیکن آج تو زمانہ بدل چکا ہے۔ آج لوگ محلوں میں رہ رہے ہیں۔ پہلے لائٹ نہیں تھی، چراغ کی روشنی میں لوگ اپنی زندگی کو بسر کیا کرتے تھے، لیکن آج لوگ لائٹ اور کنکمے میں رہ رہے ہیں، تو کافی اجالے میں رہ رہے ہیں، اپنی زندگی کو روشن کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم خسارے اور گھاٹے میں ہیں، لیکن میرے دیکھنے میں یہ لگ رہا ہے کہ لوگ ترقی کر رہے ہیں۔ کل لوگ پیدل چلتے تھے، لوگ سائیکل سے چلنا شروع کر دیا، سائیکل چھوڑی موٹر سائیکل سے چلنا شروع کر دیا، موٹر سائیکل چھوڑ کے چرپہیے سے چلنا شروع کر دیا۔ یہ تو ترقی پر جا رہے ہیں۔ اب ترقی یہ ہو رہی ہے کہ لوگ پلین سے چلنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی ترقی ہے کہ آسمان میں انسان اڑ رہا ہے، پرواز کر رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ ایک بچہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد میں کہا کہ ہم خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ ایک بزرگ کی بارگاہ میں جا کر کے پہنچ گیا، ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہے سرکار میں آپ کے قدمے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے تواریخ سے پوچھا وہ کون سا بچہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ تواریخ نے بتایا ارے نادان تجھے معلوم نہیں، اس کا نام معین تھا۔ معین سے پوچھا گیا کہ تم ایک بزرگ کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ انہوں نے کہا اس لیے آئے ہیں، میں بزرگ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے آیا ہوں۔ بزرگ نے کہا ارے معین تم میرے نقش قدم پر چلنے کے لیے آئے ہو؟ زمانہ جو ہے آج جو ہے ایروپلین سے سفر کر رہا ہے، چار پہیا سے گھوم رہا ہے، موٹر سائیکل سے گھوم رہا ہے، تم میرے نقش قدم پر چلنے کے لیے آئے ہو؟ میں ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا ہوا ہوں، میرے پاس ایک مصلا ہے، ایک لوٹا ہے، اس میں زندگی بسر کر رہا ہوں، اور دنیا کے لوگ آسمان پر پرواز کر رہے ہیں، تم میرے نقش قدم پر چلنے کے لیے آئے ہو؟ کہا حضور آپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ بزرگ تھا کون؟ وہ کس کے پاس گئے تھے؟ معین کا بچپنا ہے۔ معین جب جا کر کے پہنچے تو تواریخ نے بتایا کوئی اور نہیں تھا، وہ عبدالقادر تھے جو بغداد میں رہتے تھے۔ ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا ہوا بزرگ تھا، ایک بندنا تھا، ایک مصلا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھے، حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی تھے۔ کہا بیٹا معین کس لیے آئے ہو؟ کہا سرکار نقش قدم پر چلنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا میرے پاس آئے ہو؟ کہا حضور آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا میرے پاس کیا کرنے کے لیے آیا ہو؟ میرے پاس کوئی ترقی کے ذمے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سرکار میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے معین اگر تم میری بارگاہ میں آئے ہو تو کوئی بات نہیں، جاؤ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ان سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں۔ کہاں چلے جاؤ؟ مدینے والے آقا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ان سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں ہے۔ معین فرماتے ہیں حضور والا مدینے والے کی بارگاہ میں گیا تھا، واپس چلا آیا تاکہ وہاں ترقی کا زینہ نہیں ملا۔ نہیں، اشارہ ہوا ہے کسی پیر کامل کو پکڑ لو، کسی بزرگ کو پکڑ لو، زندگی سنور جائے گی۔ سرکار آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ فرماتے ہیں معین کوئی بات نہیں ہے۔ لگ گئے حضور غوث اعظم کی خدمت میں، لگ گئے معین، اور حضور غوث اعظم نے انہیں عالم